السلام علیکم ویور، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لائف 297۔ آج ہم آپ کو جس شہر کی سیر کرا رہے ہیں وہ پاکستان کا ایسا شہر ہے جو پہلے زوال سے شروع ہوا اور عروج تک جا پہنچا۔ تو اس شہر کی بات کرتے ہیں۔ اس شہر کا نام ہے ضلع اوکاڑا۔ ضلع اوکاڑا صدر مقام اوکاڑے کا ہے۔ لاہور سے جنوب مغرب میں دریائے راوی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اوکاڑا کے نزدیک بڑا شہر سہیوال ہے اور اس کا شمار پاکستان کے بڑے اضلاع میں ہوتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اوکاڑے کی کل آبادی 30,40,860 افراد ہے۔ اوکاڑا کا نام کیسے پڑا؟ یہاں پر بہت سارے جنگلات تھے اور اوکاں کے درخت تھے۔ یہاں پر ایک اوکاں والے درخت کے نیچے ایک دکان ہوتی تھی جس کے اوپر ایک آدمی دودھ کو خشک کر کے بیچتا تھا اور لوگ یہاں درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھتے تھے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ اڈے کی شکل اختیار کر گیا، اوکاں والی دکان، اور پھر یہ اوکاں سے اوکاڑے میں تبدیل ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اوکڑا ہندی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے جنگجو، تو اوکڑا سے اس کا نام اوکاڑا پڑ گیا۔ یہ دو روایت اس میں بہت مشہور ہیں۔ اوکاڑا میں کثیر تعداد میں ڈیری فارم پائے جاتے ہیں۔ یہاں کا پنیر پورے ملک میں مشہور ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں انگریز نے یہاں پر جب ریلوے ٹریک بچھایا تو اس کا رابطہ لاہور اور کراچی جیسے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ ہونے لگا۔ سن 1913 میں جب لوہ باری دواب اور پاک پتن اور دیپال پور کی نہریں آئیں تو اس علاقے کو چار چاند لگ گئے اور یہ رقبہ زرعی کاشت کے قابل ہو گیا۔ کے لحاظ سے 23واں بڑا شہر ہے۔ لاہور سے 120 کلومیٹر، فیصل آباد سے 100 کلومیٹر اور سہیوال سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا کل رقبہ 198 مربع کلومیٹر ہے۔ مقامی زبان پنجابی ہے جو کہ 96% بولی جاتی ہے اور دوسری زبان ہے اردو جو کہ 4% بولی جاتی ہے۔ 1913 میں اسے ٹاؤن کمیٹی اور پھر 1930 میں اسے میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا۔ میونسپل کمیٹی بنتے ہی اسے تحصیل آفس اور پی ایس او اسٹیشن کی سہولت بھی دی گئی۔ 1936 میں جب اوکاڑا میں ستلج ٹیکسٹائل مل بنائی گئی تو اوکاڑا کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھلتے چلے گئے اور ارد گرد کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے اور اپنا روزگار بنانے لگے۔ 1942 میں یہاں مارکیٹ کمیٹی بنائی گئی تو یہاں پر ہسپتال، زرعی اجناس منڈی، فروٹ منڈی، سبز منڈی، کالج، سکول، ہائی سکول، تحصیل ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تو اس علاقے میں اور زیادہ ترقی ہوئی۔ اوکاڑا کا بڑا حصہ ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل تھا۔ تقسیم ہند کے بعد یہاں پر ہندو اور سکھ چلے گئے اور بڑی تعداد میں یہاں آ کر مہاجرین مسلمان آباد کاری کرنے لگے۔ سن 1967 میں فوجی چھاونی بنائی گئی۔ 1982 میں اسے ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ضلع اوکاڑا کی 3 تحصیلیں ہیں جن میں اوکاڑا، دیپال پور اور رینالہ خرد شامل ہیں۔ 1988 میں بابا فرید شوگر مل لگنے سے اس کے علاقے کو اور چاند لگ گئے۔ ضلع اوکاڑے کی زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کو آدھا کاٹ کر بھی لگا دیا جائے تو وہ بھی اگ پڑتا ہے۔ تو یہاں کی مشہور فصلیں آلو، چاول، گندم اور کپاس اور جوار، گنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آم، مالٹے، گوبھی، شلجم اور بہت ساری سبزیوں کے باغات اور کھیت شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے کو
دودھ کی کنال بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر دودھ بڑے پیمانے پر فروخت کیا جاتا ہے اور پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ سے یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، جن میں مٹھائی، قلاقند، مکھن، دیسی گھی، دودھ، پنیر اور بہت ساری مصنوعات شامل ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر بہت سی ڈیری فارم اور ڈیری مصنوعات کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ان کی بھی فیکٹری اور کارخانے یہاں پر موجود ہیں، جس طرح کے میچرز فوڈ انڈسٹری وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع اوکاڑہ کے مشہور دہی بھلے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں مشہور ہیں، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ سمجھے جاتے ہیں۔ ضلع اوکاڑہ کے ساتھ ساتھ فیصل آباد، قصور، سہیوال، پاک پتن، نانکانہ صاحب، جبکہ جنوب مغرب میں بھارت کی سرحد ملتی ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے یہ خاصا اہم شہر ہے۔ یہاں کا عرفانی شربت فولاد، علی بھائی انجینئرنگ، سرور سلائی مشین اور سلوا گروپ انڈسٹری شامل ہیں۔ ضلع اوکاڑہ میں 2 کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہیں اور ایک انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ کرکٹ اسٹیڈیم میں ڈے اینڈ نائٹ میچز منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع اوکاڑہ میں ایک جم خانہ بھی ہے، جو کہ ایتھلیٹ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے چھوٹے بڑے بہت سارے پارک موجود ہیں۔ پرانے پارک میں کمپنی پارک یا صفدر شہید پارک قابل ذکر ہیں۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری جو ضلع اوکاڑہ کے بارے میں تھی۔ اگر اس بارے میں آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔